شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم بزرگوں اور اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ کا لاکھ کو شکر ہے کہ اللہ نے مسلمان بنا کر پیدا کیا، اور اللہ کا اتنا بڑا شکر ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ایمان والا بنایا، اور قرآن کی علم اور اس کے نبی کی حدیث کا علم جاننے کی توفیق بھی عطا کی۔ اللہ نے سارے پہلوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو افضل قرار دیا، پھر دنوں کے اعتبار سے جمعہ کا دن بابرکت والا بنایا ہے، پھر راتوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر یعنی لیلۃ القدر کو بہتر بنایا ہے۔ اب سب سے پہلے اللہ کا یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے رمضان میں برکت عطا کی اور رمضان میں حیات بھی رکھی۔ ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے پاس مانگنی چاہیے اور اللہ کے پاس گڑ گڑانی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ کثرت سے ہو چکے ہیں، ہماری بخشش کے لیے اللہ کے پاس مانگنی چاہیے، نہ کہ ہم اپنے وقت کو سفر پہ ہو، حضر میں ہو، بیکار گھومنے میں ہو وقت نہ گزارے۔ ہم یہ عمل کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسے عمل کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، نبی راضی ہو جائے، ایسی عمل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنا دیے ہیں اور اللہ سے مانگنی چاہیے، سب کچھ اللہ سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء اکرام یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اپنی چپل اپنی جوتی بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنی چاہیے، نہ کہ کسی غیر کے پاس مانگے۔ اللہ سے مانگنے سے پہلے چاہے ہمارے پاس پیسہ ہی کیوں نہ پڑے، پھر بھی اللہ کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، پھر اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میری جوتی ٹوٹ گئی ہے، اے اللہ میری جوتی ٹوٹ گئی ہے، اللہ مجھے جوتی چاہیے۔ اس کے بعد جا کر اپنے پیسوں سے جوتی لینی چاہیے، نہ کہ ایسا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمتر ہو چکا ہے کہ اب اللہ کے پاس مانگنے کے بجائے سب سے پہلے ہم اپنے جیب کی طرف نظر لے کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیب میں پیسہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر پیسہ ہے تو اللہ کے پاس مانگنے کے باوجود ہم چپل کے دکان جاتے ہیں اور چپل خرید کر لے آتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ساری کائنات کو بنانے والے اللہ ہیں، ہمیں پیدا کرنے والے مالک اللہ ہے، جنت کو بنانے والے اللہ ہے، دوزخ کو بنانے والے اللہ ہے، یہاں تک کہ ہم اپنی زندگی اپنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو قلب دیا ہے، جو دل دیا ہے، جو دل دھڑکتا رہتا ہے، اس قلب کو اس دل کو بھی یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے سینوں کے اندر منتقل کیا ہے۔ ہم یہ سوچنی چاہیے، ہم یہ عمل کرنی چاہیے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے،
نہ کہ کسی غیر کے پاس سے ہوتا ہے۔ ابھی پیسوں کی کبھی پیشی آ جائے، ابھی پیسوں کی ضرورت آ جائے، ہم اللہ کے پاس مانگنے کے باوجود ہم کسی کے پاس کسی کو فون لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، میرے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تم آج مجھے دے دو، میں کل یا پرسوں دے دوں گا۔ ہم یہ پوچھنے سے پہلے اللہ کی طرف 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے، پھر اللہ کے پاس مانگتے کہ اے اللہ فلاں کام کے لیے مجھے پیسہ چاہیے، اللہ تو کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دے۔ تو ساری کائنات کو بنانے والے اللہ، یہاں تک کہ ہم کو بنانے والے اللہ، یہ کام چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے کیا؟ اللہ کہیں نہ کہیں سے ذریعہ بنا دیتے، کسی نہ کسی شخص کو ذریعہ بنا دیتے، کوئی نہ کوئی ہمارے تک پیسہ پہنچا دیتا۔ ہمارا ایمان اس کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، ہمارا ایمان پورا اس کی طرف چلے جانا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات پر یقین کرنا درست نہیں ہے۔ ہمارا قلب بھی کہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہماری زبان بھی کہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم اتنے کمزور، اتنے ناہنجر، مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی کی سنتوں کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، چہرہ پر سنت رکھنی چاہیے۔ ہمیں کسی کا چہرہ پسند ہے تو میرے نبی کا چہرہ پسند آنی چاہیے، نہ کہ ہر کسی ناچنے گانے والے کا چہرہ پسند آنا چاہیے۔ کوئی کٹنگ کراتا ہے، کوئی ناچنے والا کٹنگ کراتا ہے، ہم کو اس کی کٹنگ پسند آتی ہے، اس کا سر کے اوپر جو بال بناتا ہے اس کا طریقہ ہمیں پسند آتا ہے۔ جو میرے آقا نے میرے اللہ نے آقا کی امت بنا کر پیدا کیا، اس نبی کے طریقے سے ہمیں تھوڑی سی بھی پسندیدگی نہیں ہے۔ ہمیں نبی کے طریقہ، نبی کی سنت، نبی کا چہرے پر بنانے کے لیے ہمارے سینے پر کچکچاہٹ ہوتی ہے کہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ تو نبی کا چہرہ بنا کر جا رہا ہے، تیرے چہرے پر سنت آ رہی ہے، تو بہت بڑا نہیں ہوا ہے، تو ابھی بھی چھوٹا ہے، تو سنت رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ کسی کے باپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو نبی کی سنت رکھ لے، اپنے چہرے پر نبی کی سنت سجا لے۔ سب کے بابا ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں وہ کہتے ہوں گے کہ اے میرے بچے، اے میرے لخت جگر، تو اپنے نبی کا چہرہ بنا لے، تو اپنے نبی کے طریقے کو اپنا لے، تو میرے نبی کے لہجے کو چلنا سیکھ لے، جو تیرا نبی چل رہا تھا اس کے طریقے پر چلنے والا بن جا، جو تیرا نبی لباس پہن رہا تھا اس کی طرح لباس پہن کے بن جا، جو تیرا نبی سر پر ٹوپی پہنتا تھا، جو تیرا نبی سر کے اوپر تاج پہنتا تھا، اس تاج کو تو اپنے سر پر لگا لے۔ لیکن یہ کہنے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ تو سر سے ٹوپی ہٹا دے، تو چہرے سے سنت کو ہٹا دے، سنت کا جنازہ اڑا دے، تو نبی کے لباس کو نکال کر انگریز لباس کو پہن لے، تو نبی کے طور و طریقے کو چھوڑ کر، تو نبی کے طور و طریقے کو چھوڑ کر، تو نبی کے سنتوں کو چھوڑ کر، تو کسی غیروں کے جو انگریز رہتے ہیں، جو وہ لباس بناتے ہیں، جو عیسائی لباس بناتے ہیں، جو یہود بناتے ہیں، اس لباس کو اپنا لے۔ کسی کے ماں باپ اتنا یقین اور کسی کے ماں باپ اتنا تو سوچا ہوگا کہ میرا بچہ میرے اللہ والا بن جائے، میرے نبی کی سنتوں کو جان کر عمل کرنے والا بن جائے، میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے، میرے نبی کے چلنے کا لہجہ سیکھ لے، میرے نبی کے بات کرنے کا لہجہ سیکھ لے۔ ہم ایسا بات کرتے ہیں، کسی مسلمان بھائی اگر مل گیا تو ہم اس کو پہلے سلام کرنے کے باوجود ہم اس کو یہ کہتے ہیں وہ رے کدھر جا رہا ہے،
وہ تو کہیں بھاگ رہا ہے. جب سامنے والا کافر کھڑا ہوگا وہ تو سوچتا ہوگا یہ تو نبی کی امت ایسے نہیں ہوگا. یہاں تک کہ کافر بھی جانتا ہے, یہاں تک کہ یہودی بھی جانتا ہے کہ میرے نبی کا لہجہ کیسا تھا, میرے نبی بات کس طرح سے کرتا تھا, میرے نبی کس طرح سے چلا کرتے تھے, غیروں کو بھی اپنا بنایا کرتے تھے. کسی غیر کا جنازہ جاتا تو میرے نبی کا یہ طریقہ تھا, کسی غیر کا جنازہ جاتا تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ میں رہتے ہوئے یہ میرا امتی جہنم رسید ہو رہا ہے, جہنم کے اندر چلا جا رہا ہے. ہمیں اطلاع ذہن نشی نہیں ہے, ہمیں اطلاع ذہن کے اندر نہیں آتا, ہمیں اتنی بھی سوچ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, اللہ کی اتنی بڑی نعمت, اللہ نے اس نبی کی امت بنا کر پیدا کیا جو ساری کائنات کا نبی ہے, نبیوں کا سردار ہے, جس کے سر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میرے نبی کو بنانا نہ ہوتا تو میں ساری کائنات کو نہ بناتا, میں جنت و دوزخ کو نہ بناتا. یہاں تک کہ اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے نبی کو نہ بنانا نہ ہوتا تو میں اپنے عرش کرسی کو بھی نہیں بناتا. میرے نبی پہچانا جائے, میرا نبی دنیا کے اندر ہر چپے چپے کے اندر پہچانا جائے, اس لیے اللہ نے جنت کو بنایا, دوزخ کو بنایا, زمین کو بنایا, دنیا کو بنایا, پہاڑوں کو بنایا, زمین کو پانی کے سطح پر بچھا دیا اور پانی زمین اتنی ہلنے لگی تو اللہ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. پھر اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور نتیجہ بنا کے رکھ دیا کہ اے میرے بندے تو سوچ, بغیر ستون کے پہلے آسمان کو کھڑا کر دیا, پہلے پانی کے سطح پر زمین کو بچھا دیا, زمین ہلنے لگی تو پہلے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہو. تو اتنا ناہنجر, اتنا کمزور, اتنا یہاں تک اتنا بے حد ہو چکا ہے, اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ تو میری قدرت کو جاننے تک نہیں سوچتا کہ میں اللہ کی قدرت کو جانوں, میں نبی کی سنتوں کو جانوں, میں نبی کے طریقے کو جانوں کہ میرا نبی کیسا چل رہا تھا, میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا, میرے نبی کا بات کرنے کا لہجہ کیسا تھا, میرا نبی بیٹھنا کیسا تھا, میرا نبی کھانا کیسا تھا. یہ سب سوچنے کے باوجود, یہ سب سوچنا چھوڑ کر, یہ سب اشوات کو, یہ سب سنتی طریقے کو چھوڑ کر ہم لوگ اتنی دنیا کے اندر گھس چکے ہیں کہ کہیں بھی فون, کسی نوجوان کا فون اٹھا کر دیکھو, اس نوجوان کے فون کے اندر ٹک ٹاک موجود ہے اور ٹک ٹاک یوز کرتا ہے, اور اس کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کیا دیکھتا ہے. ٹک ٹاک کے اندر گندی بھی آتی ہے, صحیح بھی آتی ہے, یہ جو دیکھتا ہے اس کو پتا چلتا ہے. فون استعمال کرنا ہے, فون استعمال کرنا ہے تو صحیح طریقے سے فون استعمال کرنا درست ہے. اگر فون کو غلط طریقے سے استعمال کرنا ہے تو فون بھی استعمال کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے. فون یوز کرنے ہی اپنی ضرورت کے لیے, قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرو اور قرآن کو پڑھا کرو, علماء اکرام کے بیانات کو سنا کرو, نعتیں سنا کرو. یہ سب چھوڑ کر ہم گندی فلمیں دیکھتے ہیں, ناچ گانا دیکھتے ہیں. ہمیں اتنی ناچ گانے والوں سے اتنی محبت ہو چکی ہے, اتنی محبت ہو چکی ہے, مؤذن پکارتے ہیں 5 وقت اللہ اکبر کہہ کر پکارتا ہے, کامیابی کی طرف بلاتا ہے, تو پھر بھی ہم اتنی فون کے اندر, اتنی دنیا کے اندر, اتنی ناچ گانے والوں سے محبت ہو چکی ہے کہ ہم مسجد کو جانے کے لیے وقت نہیں نکالتا.
مؤذن 5 وقت بلاتا ہے پھر بھی نماز کے لیے نہیں جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سنبھالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہیں، معاف کرتے جاتے بندے کو. جب پکڑنے پر آ جائیں گے تو ساری کائنات مل کر بھی اس کو نجات نہیں دلا پائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کے احکام، نبی کے سنتوں و طریقے کو اپناؤ، اللہ کے احکامات کو اپناؤ. اللہ نے رمضان کو بنایا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اپنے گناہوں کو دھو لیا کرو. سال بھر گناہ کر دیے اور کوئی کدھر جا رہا تھا، کوئی ناچنے جا رہا تھا، کوئی ناچنے والوں کی سیرت کو دیکھنے جا رہا تھا، کوئی ناچنے والوں کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا. فون پہ دیکھو کوئی ناچنے والا ہے. ہمارا دل کسی کی طرف مائل ہے تو وہ ناچنے والا ہوگا، وہ ناچنے والی ہوگی. ہمیں کیوں پسند ہے ناچنے والی؟ ہمیں کیوں پسند ہے ناچنے والا؟ ہم تو نبی کی امت ہی ہے، ہم تو نبی کے شیدا ہی ہے، ہم آقا، ہم اللہ کے بندے ہیں. جس ساری کائنات کو بنانے والے اللہ اس کے بندے ہیں. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم ایک اللہ کے بندے ہیں. تو ہمارا ایمان اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن ہم دل سے نہیں کہتے کہ اللہ ایک ہے. جب انسان اپنے دل سے مان لے، اپنا قلب سے مان لے، اپنا قلب کہے کہ اللہ ایک ہے، تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ اس سے ہر دنیا کے اندر ہو یا آخرت کے اندر ہو کامیابی دے دے گی. کامیابی اس کے قدم چھوے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے لوگوں سے عزت دلایا جائے گا، اس سے عزت ملے گی. یہاں کے ناچ کے گانے والوں سے محبت کرنے سے ذلت ملے گی، عزت نہیں ملے گی. کبھی اتنا سوچنا چاہیے، کبھی سوچنا چاہیے، کبھی ایک ہو جانا چاہیے. پھر ہم اپنا ذہن، اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. پھر ہم یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ جو ہم کر رہے ہیں، اللہ جو ہم اپنا رہے ہیں، اللہ وہ عمل درست ہے، اللہ وہ اعمال درست ہے، اللہ وہ محبت درست ہے. اللہ کس شخص سے محبت کرنی چاہیے تھی، اللہ کس سے محبت کرنی چاہیے تھی، اللہ ہم کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا. اللہ اس کو چھوڑ کر کسی غیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. اللہ ہم جس سے محبت کرنی چاہیے، اصل اس کی محبت چھوڑ کر کسی غیر کی محبت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، کسی لڑکی کی محبت کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اپنا دل کسی کی دے دیتے ہیں، اپنا دل کہتے ہیں کہ کسی کو دے دیتے ہیں. ارے یار کہاں سے دے دیتے ہو؟ جب اللہ نے قلب اپنے سینے سے، اپنے سینے، اپنے جسم کے اندر جو قلب اللہ نے ڈالا ہے، کوئی پوچھا اس کو قلب دے دیے، کہاں سے لائیں گے؟ کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے کہ تو فلاں سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا قلب دے دوں گا، تو اس کو قلب دے تو کہاں سے لا کے دو گے؟ سب سے پہلے ہم یہ سوچنا چاہیے، کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہیں، بات صحیح ہے، بات ہمارے ہاتھ سے ہوتی ہے، وہ کام ہمارے سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پہلے سوچنی چاہیے، بعد میں جا کر منع کرنا چاہیے. ہم سوچتے رہے سامنے والا کیا سوچتا ہے، سامنے والا کرنا کیا چاہتا ہے. ہم وہ سوچنے کے باوجود ہم اپنے سینے میں، اپنے دل میں، اپنی زبان میں، اپنی ذہن میں جو بات آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں. اور ہم اتنے گر چکے ہیں کہ مسلمان ہو کر کسی مسلمان کی بیٹھ جائے تو غیبت کرنے لگ جاتے ہیں. ایک مسلمان چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو،
اس کی غلطی بھی کسی اور کو بتانا غیبت ہے۔ غیبت کرنے سے بچنا چاہیے۔ اب اللہ کے بندے ہیں، اب اللہ کی طرف کھڑے ہونے والے ہیں، ہم تو ہمارا یقین ایسا ہے کہ ہم ایک مرتبہ تو اللہ کے پاس جانا ہے، ہم ایک مرتبہ اللہ کے پاس جانا ضروری ہے۔ ہمیں زمین کی طرف دبویا جاتا ہے، زمین کی طرف دبایا جاتا ہے، زمین کے اندر گاڑا جاتا ہے۔ ہمارا جسم کیڑے مکوڑے کھانے والے ہیں، ہم اللہ کی طرف مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق دے، ہمیں ایسی صلاحیت دے کہ تیرے نبی کے طریقے پر چل جائے، تیرے آقا کے طریقے پر چل جائے، تیرے احکامات پر چل جائے، تیرے جو تو نے کہا 5 وقت نماز ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس نماز کو ہم قائم کرنے والے بن جائیں۔ ہمارا دل اس کی طرف مائل ہونا ہے، نماز کی طرف مائل ہونا ہے، قرآن کی طرف مائل ہونا چاہیے، نہ کہ کسی فون کی طرف، اور نہ کہ فون کے اندر جو ناچ نکالنے والا ہے، ناچ نکالنے والی ہے، اس کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اپنے دل کو دھونا چاہیے، اللہ کے پاس مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میرے قلب کو دھو دیجئے، اللہ میرے قلب کو دھو دیجئے، گناہوں کی کثرت سے سیاہ ہو چکا ہے، پہلے وہ مانگنی چاہیے اللہ کے پاس۔ پھر اللہ کے پاس پہلے مانگیں گے تو پھر اللہ بہتر بدلہ دے گا۔ اللہ دھتکار کا تو نہیں بیچیں گے۔ دنیائی ماحول کے اندر بادشاہت ہوتے ہیں، جب بندہ ایک بار پوچھتا ہے دے دیتے ہیں، 2 بار پوچھتا ہے دے دیتے ہیں، 3 بار پوچھتا ہے دے دیتے ہیں، 4تھی بار پوچھتا ہے تو دھتکار کے بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تو ایسے نہیں ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب بندہ مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں تو پھر میری طرف لوٹ کے آؤ، میں پھر تیرے کو دے دوں گا، پھر تو میرے سے مانگ، میں پھر تجھے دوں گا، تو پھر میرے سے مانگ، پھر میں تیرے کو دوں گا۔ اللہ دینے میں بس نہیں کرتا، بندہ مانگنے میں سست ہو جاتا ہے، مانگنے میں بس کر دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اتنی وسیع ہے کہ اللہ دیتے رہتے تھکتے رہتے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طرف مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف، اللہ سے مانگنے والے بن جائے، ہمارا یقین اللہ کی طرف ہو جائے، اور ہم سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے ایسے بن جائے، ایسا ہونے والا بن جائے۔ عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ۔